ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بادۂ توحید کے بتوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ایک مرتبہ جھوم کر بابا بلند تشریف کا نظرانہ پیش کہنا اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا رب فرماتا ہے کہ جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ یہ جمادی الاخری چل رہا ہے اور آج جمادی الاخری کی 15 تاریخ ہے آپ جانتے ہیں کہ اسی جمادی الاخری کی ایک ایسی تاریخ جسے تاریخ دنیا تا قیامت تک یاد رکھے گی اور یاد رکھ رہی ہے 22 جمادی الاخری یہ وہ مقدس تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر جس شخصیت کا ہم دن مناتے ہیں وہ ذات کوئی اور ذات نہیں خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ذات وہ ذات ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد نبیوں کے بعد اگر کوئی اشرف جس کو سب سے بڑا مقام ملا ہو وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے یاد رکھیں چاہے وہ کتب ہو غوث ہو ولی ہو ابدال ہو چاہے وہ تبع تابعین ہو یا تابعین ہو یا وہ صحابہ ہو سب کے سب ایک طرف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک طرف وہ مقام رب نے عطا فرمایا وہ مرتبہ عطا فرمایا اور رب نے حضور سے وہ عشق اور محبت عطا فرمائی تھی اور اسی عشق اور محبت کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل البشر جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا یاد رکھیں یہ مقام یہ رتبے یہ یوں ہی نہیں ملا کرتے بلکہ اپنے آپ کو جو فنا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے ان کے نام ہوا کرتے ہیں آپ بغیر محنت کے بغیر مشقت کے بغیر پریشانی اٹھائے بندہ کبھی بھی نام نہیں کما سکتا ہے اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد ہر چیز حضور کی محبت میں رب کے نام پر فدا کر دی تھی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا یاد رکھیں آتی قیامت تک بندہ ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے قطب بن سکتا ہے ابدال بن سکتا ہے وہ اللہ نوازے وہ بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں
بن سکتا، اس لیے کہ صحابی کے بننے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت کا ہونا ضروری ہے، نبی کا دیدار ہونا ضروری ہے، نبی کا ظاہری زمانہ ضروری ہے، اب تا قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو محبت کا نذرانہ پیش کیا اور جو محبت کا ثبوت پیش کیا، وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان کا لقب یہ صدیق کیوں پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ یار جس کو رب نے سچا کہا ہو، جس کو رب نے سچا کہا ہو، جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے کر کے گئے اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے اہل مکہ سے بتایا کہ میں رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، پل بھر میں یہاں سے جو ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان کی پرواز، پھر سدرۃ المنتہی، پھر عرش اعظم، پھر رب سے ملاقات۔ تو جو منافق قسم کے لوگ تھے ان کے پیٹ میں پچ نہیں پائی بات، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یاد رکھیں اگر دوست ہوتا ہے تو دوست کو دوست کی اچھائی اچھائی نظر آتی ہے، برائی برائی نظر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی حال یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ محبت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کے عالم میں اس کو برائی بھی اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس کے بغض ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں عداوت ہو، جس کے دل میں دشمنی ہو، اگر سامنے والے میں اچھائی بھی ہوتی ہے تو اس کو برائی نظر آیا کرتی ہے۔ یہی حال کفار مکہ کا تھا، یہی حال دشمنان رسول کا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ابو جہل جو سب کا سردار تھا، جہالت میں بھی سردار تھا، علم میں بھی سردار تھا، یہ بات نہیں ہے کہ ابو جہل کے پاس علم نہیں تھا، وہ کورا تھا، نہیں، بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ بڑا علم تھا اس کے پاس، لیکن وہ جہالت کی بنیاد پر اس کو جو ہے نا ابو جہل کہا گیا، جاہلوں کا باپ کہا گیا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو اس کے پیٹ میں ہضم بات ہوئی نہیں۔ اب وہ لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں سنو، تم جانتے ہو معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، کہ میرا بھتیجا پگلا گیا ہے، کہ کیا ہوا؟ کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں پل بھر میں کیا بندہ اتنا سفر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ابو جہل جا رہا تھا، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب دیکھا نا تو ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر کیا تجھے پتا ہے تیرے نبی جو تیرا نبی نہیں؟ اس نے کہا، ابو جہل نے ایک بات بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں جو ہے بیت المقدس گیا، مسجد حرام گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہی کو پار کیا، عرش اعظم پر گیا، رب سے ملاقات کی، اور اتنے سے وقت میں واپس آ بھی گیا کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، پانی بھی بہتا رہا۔ حضرت وہ جو ہے ابو بکر صدیق سے جب ابو جہل نے کہا نا تو کہا، بتا تو یہ بات ماننے میں آتی ہے، تو بات کی تصدیق کرتا ہے؟ قربان جائیں کیا ایمان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، پہلے تو یہ بتا کہ کہنے والا کون ہے؟ ہمیشہ بات یاد رکھنا انسان کو دیکھ کر کے جو ہے نا متعین کی جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ایک بندہ جس کے منہ سے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، تو انسان بھی دیکھا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا، پہلے تو یہ بتا کہ وہ ذات ہے کون، وہ آدمی ہے کون، وہ شخص ہے کون جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ ابو جہل جو نا وہ بگڑ کر کے بولا کہ اور کوئی نہیں، اور کون کرے گا؟ جسے تم نبی کہتے ہو نا، میرا بھتیجا وہی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ پھر اس میں کوئی شک نہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر میرا نبی یہ بات کہتا ہے تو یہ بات بالکل سچی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہی صدیق رکھ دیا۔ ابو بکر کو اب تک قیامت تک دنیا صدیق کے لقب سے یاد کرتی رہے۔ یاد رکھو کہ کچھ کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، کچھ گنوانا پڑتا ہے، کچھ مٹانا پڑتا ہے۔ یہ لقب، یہ رتبے یہ یوں نہیں ملا کرتے ہیں۔ یہ 22 تاریخ جو آ رہی ہے نا، یہ اسی ذات، مقدس ذات کا دن ہر مومن، ہر مسلمان جو ہے نا مناتا ہے۔
ہر مومن ان کی یاد اپنے سینوں میں بساتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت میں بھی خاندان قریش کے بڑے معظم اور مکرم شخصیت مانے اور جانے جاتے تھے. یاد رکھیں جب آپ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، دور جہالت میں تھے، تب بھی میرے رب نے ابوبکر صدیق کی ذات کو برائیوں سے بچا کر کے رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں صاحب دولت تھے، اور اللہ اکبر، اور دولت کا مجاز تھا. آج چند پیسے ہمارے پاس کیا آتے ہیں کہ گناہوں کے دفتر کھل جاتے ہیں ہمارے، پھر انانیت ہمارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بڑھ جاتی ہے کہ ہم کپڑوں میں سما بھی نہیں پاتے، پھر ہم اپنے سے سامنے والے کو ہلکا اور حقیر سمجھتے ہیں. جب دولت آ جاتی ہے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ اللہ والے لوگ تھے کہ ان کے پاس جب دولت آتی تھی تو اتنی عاجزی آتی تھی، اتنی انکساری آتی تھی، اتنا ہی رب کا خوف پیدا ہوتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات دولت اور سرمایہ دار جو لوگ تھے نا، ان میں نام آتا تھا ان کا. بڑی دولت سے رب نے نوازا تھا. حضرت ابوبکر باوقار اور صاحب احسان اور مروت تھے، یعنی آپ احسان فراموش نہیں تھے. بندہ اگر کوئی احسان کرتا تو اس کو فراموش نہیں کیا کرتے تھے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ بندہ ڈھیر سارے احسان کر دیتا ہے نا، پھر بھی وہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے. ارے وہ دوست احباب ان کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑو، ایک اولاد اپنے ماں باپ کے احسان تک بھول جاتی ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہے نا تو پھر ماں باپ کے احسان پشے پشت رکھ دیتی ہے، پھر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ آج یہ جو ڈھانچہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورتی، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ بولنا، یہ سمجھ، یہ میرے ماں باپ کی دین ہے. وہ بھول جاتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں یہ باتیں پیوست ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوف الہی جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے. آج ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، سیاہ آلود ہو چکے ہیں. گناہوں کی کثرت اس قدر ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں. لیکن وہ گناہوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. ان کا دل روشن ہوا کرتا تھا، ان کا دل منور ہوا کرتا تھا، خوف الہی بسا کرتا تھا. اس لیے وہ ہر چھوٹے بڑے کا لحاظ کیا کرتے تھے، ہر ایک کی قدر کیا کرتے تھے، ہر ایک کا احسان وہ احسان مانا کرتے تھے، اور گمشدہ کی تلاش اور مہمانوں کی خوب توازی اور قدر فرمایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر قریش کے ان 11 اشخاص میں سے ہیں کہ جن کو دور جہالت اور زمانہ اسلام دونوں میں شرف اور بزرگی حاصل ہوئی. یعنی ابوبکر صدیق اسلام لانے سے پہلے بھی قوم میں آپ کا بڑا وقار تھا، بڑا مرتبہ تھا، بڑا نام تھا آپ کا، اور جب ایمان لے کر کے آ گئے تو پھر تو اللہ نے وہ لقب سے نوازا کہ ساری مخلوق میں نبیوں کے بعد میں افضل مقام جس کو رب نے عطا کیا وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اب ذرا سوچو کہ اس وقت بھی جب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کی دولت آپ کو نہیں ملی تھی، دور جہالت میں تھے، لیکن اس وقت بھی آپ کا یہ مقام تھا کہ جو خون کرتا یا جو ہے مقدمات وغیرہ جو آیا کرتے تھے نا، ان کا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، جو اس زمانے کا بہت ہی بڑا اعزاز کا منصب تھا، بہت بڑا پد تھا، یہ بہت بڑا مقام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجمع ہے صحابہ کرام کا، سوال کیا گیا کہ حضرت ابوبکر سے کہ آپ نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نوشی کو پسند فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. اور وہ حالات اس وقت کے یہ تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت کا جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اور رب نے اہل مکہ کو جب یہ کہا کہ شراب حرام ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت میں لوگوں نے شراب کے برتن جو پھوڑے اور شراب کو گرایا تو تاریخ گواہ ہے کہ پانی کی طرح وہ گلیوں میں بہنے لگی. ذرا سوچو کس قدر کثرت سے جو ہے شراب کو وہ یوز کیا کرتے تھے، بڑے بڑے برتن بھر بھر کے رکھا کرتے تھے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کی ذات کو جو نا اس وقت میں بھی بچا کر کے رکھا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے دور جہالت میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. سوال ہوا کیوں نہیں پی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی میں اپنی شرافت اور عزت اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت، شرافت اور مروت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو نا ساری کی ساری برائیوں کی ماں ہے. ساری برائیوں کی ماں شراب ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے تو پھر اس کا عزت، اس کی وقار، اس کا اہمیت سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے جس گلی میں، جس نالی میں کتا پڑا ہے نا، اسی نالی میں وہ پڑا رہتا ہے. بندہ اس قدر جو نا وہ گر جاتا ہے. اس لیے شہید، اس لیے میرے آقا نے سب کی برائیوں کی ماں کیوں کہا کہ بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر نہ گندگی کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے پن کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے جسم کا خیال رہتا ہے، عقل پر وہ بھاری پڑ جاتی ہے. لیکن ابوبکر صدیق کی ذات نے دور جہالت میں بھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اس بات کو جب پیارے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں آج بندے نے جو ہے نا، ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا کر لیا، اتنا ہلکا کر لیا کہ پیسہ ایمان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا خاندان، ہمارا نام، ہماری ناک ہمیں جو ہے نا ایمان سے زیادہ پسند ہے. استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. آج اگر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گریبان میں جھانکنا ہے. ہمیں کسی کی بھی جو ہے وکالت نہیں کرنی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے. صرف ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے. آج بندے نے ایمان کو اس قدر سستا کر دیا یار، حق اور نہ حق کو وہ بھول گیا. کیا رب نے یہ ذہن، یہ عقل، یہ شعور اسی لیے دیا تھا کہ حق کو حق نہ سمجھو، نہ حق کو ناک نہ سمجھو؟ آج بندہ صرف اور صرف اپنا خاندان دیکھتا ہے، اپنی عزت دیکھتا ہے، اپنا وقار دیکھتا ہے، اور ایمان کو پیٹ پیچھے ڈالے ہوا ہے. یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا عبداللہ اب کھانا کھا رہے ہیں. آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے نا بعد میں ایمان لے کر کے آئے. تو کھانا کھاتے کھاتے باپ سے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کے اوپر میرا ایک احسان ہے. باپ نے کہا بیٹا کون سا احسان ہے، بتا تو صحیح. تو کہا ابا فلاں جنگ کے موقع پر جب میں ایمان لے کر کے نہیں آیا تھا، میں دشمنوں کی طرف تھا، آمنے سامنے جب لڑائی ہو رہی تھی تو ابا جانتے ہیں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کو تلوار سے الگ کر دیتا، لیکن جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اور آپ جب مجھے دکھے، آپ کا چہرہ دکھا تو میں نے چھوڑ دیا. باپ سمجھ کر کے آپ کی محبت میں نے تلوار کو نیچے گرا دیا، آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹا خیر منا، وہ تو تھا، شکر منا کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. قسم میرے رب کی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا ہے کہ پرایا ہے، میرا بیٹا ہے کہ کون ہے. میں تو یہ دیکھتا کہ کون وفادار رسول ہے، کون غدار رسول ہے. میری تلوار رکتی نہیں بلکہ تیری گردن کو الگ کر دیتی. سوچو یار انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا حضور کی محبت میں اپنے آپ کو یار قربان کیا یار. آج ایمان کو ہم نے اتنا سستا کر لیا کہ بیٹا اگر سامنے آ جائے، ہمارا خاندان ہمارے سامنے آ جائے، ہمارا بھائی، ہماری رشتہ داری سامنے آ جائے تو ایمان کو کشپ پس رکھ دیتے ہیں یار. کیا مرنا نہیں ہے ہم کو؟ کیا رب کی بارگاہ میں ہمیں جانا نہیں ہے؟ ارے سب سے پہلے جس نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کی الفت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ایک گستاخ ہمارے سامنے نبی کی برائیاں کرتا رہتا ہے، ہم اسی کو اچھا بتاتے رہتے ہیں، اسی کی جو ہے طرفداری کرتے رہتے ہیں. یاد رکھو جب اندھیری قبر میں منو مٹی کے نیچے جب لوگ دبا کر کے واپس الٹے پاؤں چلے آئیں گے تو اس گھڑی کوئی بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گی تو ذات مصطفیٰ کام آئے گا. اس وقت کیا ہوگا ہمارا یار؟ یہ دنیا
جنگین کی دنیا ہے، کچھ سمجھو، ایمان کی قدر کرو، ایمان کی یاد رکھو، دولت ہو نہ ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، ورنہ کہے نا کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر ایمان چلا گیا اور شیطان اسی طاق میں ہے کہ کب بندے کا ایمان ختم کروں، کس بہانے سے ایمان ختم کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان نفوس قدسیہ، ان محبوب بندوں کے نقش قدم پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اور ان کی زندگی کو ہمارے عمل میں لا کر کے ہمیں جو ہے نا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔